السلام علیکم. تسنیم پیرزادہ آج کی بات میں آپ سے مخاطب ہیں. آج میں آپ سے ماؤں کی اہمیت اور عظمت پر کالم کہانی کے زیر عنوان بات کروں گی. لیکن سب سے پہلے اس موضوع پر میں آپ کو اپنی نظم سنانا چاہتی ہوں. اس نظم کا عنوان ہے قوموں کی معمار، دنیا کی تمام ماؤں کے نام. ماں نہ ہوتی، تم نہ ہوتے، میں نہ ہوتی، جنگل دریا اور صحرا ہوتے، چرند پرند اور حیواں ہوتے. ماؤں نے قوموں کو اپنی گود میں پالا، پیار کیا اور پیار سکھایا، لوگوں کو انسان بنایا. تہذیب و تمدن ماں نے بنائے، ہر فرد کو اس نے پروان چڑھایا. جرت، ہمت، محنت کرنا ماں نے ہی ہر ایک کو سکھایا. جنت اور دنیا کا وارث قدرت نے ماں ہی کو بنایا. میرے اس موضوع کا عنوان بھی قوموں کی معمار ہی ہے. ایک روایت کے مطابق محبوب نے اپنی محبوبہ سے پوچھا، تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز عزیز ہے؟ بتاؤ، میں تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دیتا ہوں. محبوبہ نے کہا، مجھے تمہاری ماں کا دل چاہیے. یہ سنتے ہی محبوب کا اپنا دل لرز گیا. کانپتے ہاتھوں اور لڑکھڑاتے ہوئے پاؤں سے وہ ماں کا دل نکال کر لوٹا ہی تھا کہ فرط غم سے نڈھال ہو کر نیچے زمین پر گر پڑا. ماں کے دل سے یہ برداشت نہ ہو سکا. ماں کے دل سے آواز آئی، جانے مادر، تجھے چوٹ تو نہیں آئی؟ ماں کی اولاد سے بے لوث محبت، شفقت اور مہربانیوں کی لا تعداد داستانیں اور کہانیاں موجود ہیں. انسان کی سب سے بڑی اور پہلی درسگاہ ماں ہی ہوتی ہے. باپ کی اہمیت بھی اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن ماں چونکہ قدرتی طور پر بچے سے زیادہ قریب رہتی ہے، اس لیے جذباتی طور پر بچے پر زیادہ اثر ماں ہی کا ہوتا ہے. قدرت نے ہر چرند پرند اور حیوانات کو بھی ممتا کی اسی خوبی سے نوازا ہے. اور ماں کو اپنی اولاد کی پرورش کا جذبہ جس طرح سے بخشا ہے، انسان کی نفسیات اور شخصیت پر ماں کے کردار اور تربیت کا اثر عمر بھر ایک رول ماڈل کی طرح سے رہتا ہے. اسی لیے فرانس کی فوجی قیادت سے وابستہ انقلاب فرانس کے بانی، سیاسی اور انقلابی سرگرمیوں میں شریک نیپولین بوناپارٹ نے 1769 میں کہا تھا، مجھے اچھی مائیں دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو ایک بہترین قوم بنا کر دوں گا. نیپولین نے ہر شخص کی طرح سے اپنی ماں کو سراہتے ہوئے کہا تھا، بچپن میں میری ماں مجھے عظیم لوگوں کی کہانیاں سنایا کرتی تھی. میں نے بچپن میں اپنی ماں ہی سے صحیح اور غلط کی تمیز سیکھی ہے. عظیم صوفی فلسفی شاعر عبدالقادر جیلانی نے ماں کے سچ بولنے کی نصیحت پر ہی عمل کر کے بلند رتبہ حاصل کیا تھا. عبدالقادر جیلانی مزید تعلیم حاصل کرنے جیلان ایک قافلے میں جا رہے تھے کہ دوران سفر ڈاکوؤں نے ان کا قافلہ لوٹ لیا اور لوگوں کی تلاشی لینی شروع کی. یہ جب عبدالقادر کے پاس پہنچے، جو ایک نوجوان لڑکا تھا، تو ان سے کہا، او لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ عبدالقادر نے کہا، میری ماں نے میری قمیض کے استر میں 40 دینار سیے ہوئے ہیں. ڈاکوؤں کے سردار کو ڈاکو
ڈاکوؤں کے سردار نے جب سب ڈاکوؤں سے پوچھا تم نے سب سے لوگوں سے اچھی طرح سے لوٹ مار کر لی ہے، تو ایک ڈاکو نے جواب دیا، ایک ڈاکو نے اپنے سردار کو جواب دیا کہ ایک لڑکا کہتا ہے میری ماں نے میرے کرتے کے استر میں 40 دینار سیے ہوئے ہیں۔ ڈاکو یہ سن کر حیران ہوا اور وہ کمسن عبد القادر کے پاس آیا اور اس نے ان سے پوچھا تم نے ہمیں اپنے 40 دینار کے بارے میں کیوں بتایا؟ ہمیں ان کا کبھی پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ سردار ڈاکو پر 18 سالہ عبد القادر کی بات سے سردار ڈاکو 18 سالہ عبد القادر کی بات سے اتنا متاثر ہوا، اس نے سوچا اس نوجوان نے اپنی ماں کی بات مانی ہے اور ہم خدا کے بنائے ہوئے اصولوں کو نہیں مانتے، خدا کی بنائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتے، خدا کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ سردار ڈاکو نے فوراً تمام مسافروں کا لوٹا ہوا سامان لوٹا دیا اور ہمیشہ کے لیے ڈاکو زنی کے پیشے کو خیر آباد کہہ دیا۔ عظیم صوفی شاعر بابا فرید گنج شکر کو ان کی والدہ نے نماز کا عادی بنانے کے لیے ان کی جائے نماز کے نیچے شکر رکھنی شروع کر دی تھی اور کہا تھا اگر تم نماز پڑھو گے تو تمہاری جائے نماز کے نیچے سے تمہیں شکر ملے گی۔ اسی لیے انہیں ماں کی اسی عمل نے انہیں ایک بڑے صوفی عالم کا مرتبہ نصیب کیا اور یہ بابا شکر گنج کے خطاب سے نوازے گئے۔ بانی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ماں کی عظمت کے لیے ان کی پاؤں تلے تمام جنت رکھ دی۔ دنیا کو آج ایسی ہی ماؤں کی ضرورت ہے، ایسی ہی دنیا کو آج ایسی ہی ماؤں کی حکمت و دانائی، شفقت و محبت کی ضرورت ہے جو موجودہ نسل کو انسانی اقدار اور جدید علوم سے بہرہ کر سکے، جبکہ روز بروز ان میں اس کی کمی دکھائی دیتی ہے۔ اس سے پہلے مائیں بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری سنبھالی، ان میں خود شعوری تعلیم اور انسانی اقدار کی سمجھ بوجھ ہونا ضروری ہے، کیونکہ ان پر ایک تمام قوم کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ لیکن اگر ماؤں میں شعوری تعلیم موجود نہ ہو تو پھر قوموں کی تربیت کا کیا ہوگا؟ اسی لیے دنیا کے ترقی یافتہ معاشروں نے اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنے ملک کے بچوں کی تعلیم و تربیت اپنے ہاتھ میں اب لے رکھی ہے۔ یہ بخوبی جانتے ہیں جاہل اور بے ہنر قوم ملکی ترقی کے لیے کسی صورت بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی۔ پھر آج کی بہت سی مائیں تو تعلیم یافتہ بھی ہیں، یہ زیادہ حکمت و دانائی سے کام لے کر نئی نسل کی تربیت کر سکتی ہیں، لیکن یہ بات بھی قابل غور ہے، قدیم ادوار کی ماؤں کو
تعلیم و تربیت کی تعلیم سینہ بسینہ اپنی خاندانی وراثت سے حاصل ہوا کرتی تھی. جبکہ ہماری آج کی عوامی بدحالی کا شکار مائیں اس تعلیم و تربیت سے بالکل ناآشنا ہیں. ذرا سوچیے، ایسی مائیں بچوں کو کیا دے سکتی ہیں؟ ان ماؤں کا کوئی قصور نہیں. ہماری آج کی عوامی مائیں جن حالات سے گزر رہی ہیں، اگر ہم اس کا جائزہ لیں، ان کے پاس شعور نامی چیز کا کوئی تصور موجود نہیں. ان کی غریب مزدور بستیاں غربت زدہ گندے علاقوں میں آباد ہیں، جہاں ہر وقت آلودہ پانی کے جوہر اور تالاب غلاظت سے بھرے رہتے ہیں، جن میں خطرناک جراثیم پرورش دیتے ہیں اور یہ عجیب و غریب بیماریوں کو جنم دیتے رہتے ہیں. یہاں پر تمام سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. یہاں سیوریج کا کوئی نظام موجود نہیں ہے. لگتا ہے یہاں پر حکومت نے کبھی کام کرنے کی زحمت ہی محسوس نہیں کی. ہمارے ملک کے ان عوامی علاقوں میں بچوں کے اسکول جانے کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے. حالانکہ کام ہی انہیں موجود نہیں ہے جس سے مزدور خاندان کے بارے میں، جس مزدور خاندان کے زیادہ بچے ہوتے ہیں، یہ گھر یہاں کھاتا پیتا دکھائی دیتا ہے. یہاں بچوں سے کم عمری ہی میں پیسے کمانے کا رواج عام ہے. کار ورک شاپس، سائیکل ورک شاپس، یعنی بچے کار ورک شاپوں، سائیکل ورک شاپوں پر یہی بچے کام کرتے دکھائی دیتے ہیں. یہ عمر بچوں کی کھیل کود، اچھی غذا کھانے اور تعلیم حاصل کرنے کی ہوتی ہے. سب کچھ ان بچوں سے چھین لیا جاتا ہے. ایک تجزیے کے مطابق ہمارے ملک کے عوام کے 3 کروڑ 40 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں، اور شاید اب ان کی تعداد اس سے اور زیادہ بڑھ گئی ہوگی، کیونکہ یہ معاشی طور پر اسکول کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. ان کی مائیں صبح سویرے گھروں کی صفائی، کھانا پکانا یا مزدوری کا کام کرنے کے لیے گھروں سے باہر چلی جاتی ہیں. غورطلب بات یہ ہے، ایک پورا خاندان محنت مزدوری کر کے ہی ایک پسماندہ اور غیر صحت مندانہ غلیظ علاقوں میں زندگی بسر کر سکتے ہیں اور 2 وقت کی روٹی کھا سکتے ہیں. اگر کسی خاندان کا مرد حالات سے تنگ آ کر نشے کا عادی ہو، اس کی بیوی ہر روز میاں کے ہاتھوں پٹتی رہتی ہے. ان حالات میں کچھ مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر گھر سے چلی جاتی ہیں، اور جو رہ جاتی ہیں ان کی زندگی ایک عذاب سے کم نہیں ہوتی. اندازہ لگائیے ایسے بچوں پر کیا گزرتی ہوگی. حالانکہ دنیا بھر میں عوام کے بچوں کو حکومتوں کی طرف سے مفت تعلیم دی جاتی ہے. والدین اگر بچوں کو اسکول نہ بھیجیں تو حکومت والدین کو قید کی سزا اور جرمانہ ان سے قید کی سزا اور جرمانہ کرتی ہے. والدین اگر بچوں کو اسکول نہ بھیجیں تو حکومت والدین کو قید کی سزا دیتے ہیں اور ان پر جرمانہ کرتے ہیں. اگر ہماری قوم کو بھی ترقی یافتہ قوم کی صف میں شامل ہونا ہے
تو اس ملک کے عوام کے بچوں کے لیے یہی نظام نافذ کیا جانا چاہیے. تو اس ملک کے عوام کے بچوں کے لیے یہی نظام نافذ کرنا ہوگا. یہ ملک قدرتی ذخائر سے مالا مال ہے جو آج دنیا بھر میں ایک غریب اور پسماندہ ملک کہلاتا ہے، کیونکہ یہاں کے لوگ پسماندگی اور بیچارگی کی مار کھا رہے ہیں جو ملک کے ایک جاہلانہ، غلط اور ظالمانہ نظام سے وجود میں آیا ہے. حالانکہ ملک کے حکمران اسی عوام کے زور بازو پر ملک کی حکمرانی سنبھالنے کے اہل مانے جاتے ہیں. ایک مرتبہ جب میں جیل میں قیدی بچوں کو کہانی سنانے گئی تو بچوں کی جیل میں داخل ہوتے ہی ان کے اسکول کے باہر جرائم کا ایک بورڈ نصب تھا جس پر بچوں کا جرم تحریر تھا. اس بورڈ پر ان میں چند بچوں کے بارے میں لکھا ہوا تھا. انہوں نے نشئی باپ کا ماں پر تشدد دیکھ کر غصے اور طیش کی حالت میں باپ کو قتل کیا ہے. میں کافی دیر تک ان قاتل بچوں اور ان کی ماؤں کے بارے میں سوچتی رہی. قارئین، تسنیم پیرزادہ کو اجازت دیجیے. آپ میری اس گفتگو کے بارے میں اپنی رائے دینے کے لیے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.